الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی پیدائش کے تعلق سے چند باتیں گزشتہ ہفتے عرض کی گئی تھیں. اسی سے متصل چند باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے. عام کے معنی عربی میں آتے ہیں سال کے، فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، یعنی ہاتھی کا سال. یہ ہاتھی کا سال مشہور کیوں ہوا؟ کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے ہجرت تو شروع نہیں ہوئی تھی. ہجری جو تاریخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو تاریخ تھی وہ عیسوی تاریخ تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش عیسوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو تقریباً 572 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن جو عام الفیل ہاتھی کا سال جو عربوں کے اندر مشہور ہوا تھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہا. وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے اندر مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، کافروں کے نزدیک اس کعبۃ اللہ کا بڑا احترام تھا. جب بھی اس کی مرمت کی باری آئی، یا قریش کے لوگوں نے یا وہاں کے اس وقت جو موجود لوگ تھے، جبکہ وہ مشرک تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو ذرا خوبصورت بنایا جائے. عمارت کی کمزور ہوئی ہے، اس کی چھت کمزور ہو گئی ہے، اس کو اثر و تعمیر کریں. تو یہ لوگ جب کسی کے پاس پیسہ لینے کے لیے جاتے تھے یا کچھ چیز مانگنے کے لیے جاتے تھے تو صاف کہتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے اندر ہم اچھا پیسہ لگائیں گے، چوری کا مال نہیں لگے گا. حالانکہ چوری اس وقت بہت عام تھی. ڈاکے کا مال اس کے اندر نہیں لگے گا، کسی کے پاس چھینا ہوا ظلم کیا ہوا مال اس کو نہیں لگائیں گے ہم. یعنی مشرک ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کا ان کے نزدیک بڑا احترام تھا، اور ان کے اپنے ذہن سے سوچتے تھے کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم گناہ کے پتلے ہیں. تو جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. یہ طواف کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس کو باقی رکھا گیا، لیکن شائستہ شکل میں، اچھی شکل میں. لیکن اس وقت بھی جو طواف کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کپڑے گندے، اور ہمارا جسم جو ہے، ہمارے جس کپڑوں میں ہم رہتے ہیں وہ کپڑے کسی کے چھینے ہوئے ہیں، کسی کا ناحق لیے ہوئے ہیں، تو ایسے کپڑے پہن کر ہم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کریں گے. یہ ان کی سوچ تھی، اور اس وقت کا ماحول تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. تو اس وقت بھی بڑی عظمت تھی اس کی. لوگ جہاں پر آیا کرتے تھے، اور الگ الگ موسم ہوا کرتے تھے، اس کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی عزت کرتے تھے. یہ یمن کے اندر جو بادشاہ تھا اس کو اس سے بڑی شکایت تھی کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کعبہ اپنے یہاں تیار کریں. اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ مکے میں جو کعبہ ہے اس کو پہلے ڈھا دیں گے، اور اسی طرح سے ایک اچھی شکل والا کعبہ ہم اپنے یمن کے اندر کریں گے. اس نے بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تھا. یہ عام الفیل جو کہہ رہا ہوں اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی میں تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، بادشاہ بھی تھا، بہت سے لوگ تھے. تو اس ارادے کے ساتھ وہاں سے نکل آئے کہ ہم کو مکے میں جا کر کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے. اب یمن سے نکلا قافلہ، ہوتے گزرتا ہوا مکے سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور پہلا معاملہ یہ تھا کہ اچانک کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے تھے، جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ دیکھو ہم ایسا کرنے والے ہیں، اس کی بنسبت آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو ابرہا نے کیا کیا، اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک پیغمبر بھیجا کہ آپ مکے میں جائیں
اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملے, ان سے جا کر پوچھیں کہ یہاں کا سردار کون ہے, یہاں کے بڑے لوگ کون ہیں, اور ان سے جا کر میٹنگ کریں اور ان سے جا کر کہیں کہ ابرہہ یمن سے آیا ہے آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے, اس کے مقابلے میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آ کے بات کریں ہم سے, اور ان کے جو ذمہ داروں کو آپ ہمارے پاس لے کر آئیں. یہ کہہ کر ابرہہ نے اپنے ایک قاصد کو مکہ بھیجا, اس نے جا کر معلوم کیا کہ یہاں کے بادشاہ کون ہے, یہاں کا سردار کون ہے. تو سبوں نے بتایا کہ یہاں کے جو مکہ کے جو سردار ہیں وہ عبد المطلب ہیں. حضور ابھی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے والے ہیں, ابھی یہ واقعہ پیش اسی وقت آیا ہے. اب دادا بنے تو یہ حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ ہمارے سردار ہیں, ہمارے بڑے ہیں, اور اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ ان سے بات کریں. وہ جب قافلے میں جو کچھ لوگ وہاں سے آ رہے تھے, یعنی اس جگہ سے جب مکہ آ رہے تھے, تو راستے میں کچھ کسی کی اونٹیاں چل رہی تھیں, کسی کے گھوڑے چل رہے تھے, کسی کے جانور چل رہے تھے, یہ سب ان کو لے کر ہکا کر جو ہے بادشاہ کے پاس واپس لے کر گئے. اس کے اندر 200 اونٹ جو ہیں عبد المطلب کے بھی تھے. عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی وہ لے کر چلے گئے. اب وہ قاصد جب ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا ہوا عبد المطلب کے پاس پہنچا تو جا کر ملا, ہمارے بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں, وہ ان کا ارادہ ہے کہ اس کعبے کو ڈھانا ہے, کعبے کو ختم کرنا ہے, اس لیے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے تو آ کر آپ بات کر سکتے ہیں. تو عبد المطلب نے کیا کیا, اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا, کچھ اپنے قریش کے جو افراد تھے, ذمہ دار تھے, ان کو بھی ساتھ میں لے کر وہ چلا گیا. ایک لمبا واقعہ ہے کہ ان کے پاس جانا ہے, جانے سے پہلے کسی کا واسطہ لگائیں گے, کسی سے بات کریں گے. تو واسطہ لگا اور ایک آدمی تھا وہاں پر, اس نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا, آپ ان سے جا کر ملیے, بادشاہ سے ملنے کے لیے آپ کو موقع لیں گے. سب کچھ ہوا. موقع لینے کے بعد بادشاہ کے پاس جب عبد المطلب پہنچے, عبد المطلب پہنچنے کے بعد ان کی بڑائی, یہ بڑے سردار ہیں, قریش کے بڑے ہیں, قریش کے سردار ہیں, یہ پہلے سے اس کے ذہن میں بٹھا ہوا تھا. اس نے جو واسطہ لگوایا تھا وہ سب باتیں ان کے بارے میں بتا چکا تھا. اب جو ان کے پاس آئے تو ابرہہ پریشان ہو گیا. اب کیا کریں, اتنے بڑے آدمی ہیں, اگر میں ان کو اپنی کرسی پر ساتھ میں بٹھاتا ہوں بادشاہت کی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اپنی بادشاہت کی کرسی پر اس کو بھی بٹھا دیا ہے. اگر عبد المطلب کو زمین پر بٹھاتے ہیں تو ان کی ذرا سی تذلیل ہو جاتی ہے. اتنے بڑے سردار ہیں قریش کے, اور بادشاہ ابرہہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ نیچے بیٹھ کر بات کریں, یہ بھی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. دونوں باتیں اس کے ذہن میں بنی گئیں. اس کو اوپر بٹھائیں تو بھی بات نہ بنے, اور عبد المطلب کو نیچے بٹھا کر بات کریں تو بھی بات نہ بنے. تو اس نے کیا کیا, دونوں سے بچنے کے لیے خود نیچے بیٹھا. آپ دیکھیے کتنی عظمتوں کر رہا ہے. عبد المطلب کے بارے میں کتنا وہ سوچا ہوا تھا اور کتنا بڑائی ان کے ذہن میں تھی. اپنی بادشاہ کی کرسی کو چھوڑ کر وہ ایک نیچے قالین جو بچھا ہوا تھا, دونوں اس پر بیٹھ گئے. اب بات چلی. اس نے کہا کہ ہم یمن سے آئے ہیں, ہمارا بڑا قافلہ ہے, ہمارے ساتھ ہاتھی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک جواب دیا تھا, وہ تاریخ کے کتابوں کے اندر سنہرے الفاظ لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا یقین تھا ان کو, حالانکہ مشرک تھے, کافر تھے, ایمان دین کے اندر نہیں تھا, لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت اتنی دل میں پڑی ہوئی تھی مشرکوں کے, انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ جواب کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں. اس نے کہا کہ اس نے سمجھا, ابرہہ نے سمجھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی کوشش کے ساتھ آیا ہوں, بڑا لشکر لے کر آیا ہوں کعبہ کو گرانے کے لیے, چلو گراؤ نہیں, ہم لوگ ایسا کریں گے ویسا کریں گے, جھک کر بات کریں گے, وہ یہ سمجھ رہا تھا. لیکن جب مطلب آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے, آپ کیوں آئے یہاں پر, تو کہا کہ آپ نے ہم کو بلایا ہے, ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کا کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو میں آپ سے بات نہیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, کعبہ کو گرانے کے بارے میں آپ گرانا چاہتے ہیں نہیں گرانا چاہتے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ کے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ لیے ہیں, وہ میں آپ سے اپنے 200 اونٹ کا مطالبہ لے کر آیا ہوں. بادشاہ ابرہہ کا دنگ رہ گیا, میں آپ کا کعبۃ اللہ جس کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ اتنے بڑے معاملے کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی بات 200 اونٹ کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. ایک دم اس کا رنگ پورا بدل گیا.
جو عزت جو احترام اس کے دل میں ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی وہ سب اس کے ذہن میں ختم ہو گئی. کتنی نچلی سطح کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب نے ایک جواب ان کو دیا, کہا کہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں, اس لیے اس کے بارے میں آپ سے مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور کعبۃ اللہ کا مالک کوئی اور ہے, ان قریب وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ اس نے جواب دیا. حالانکہ مشرک تھے, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں, کعبہ کے متعلق کچھ کمپرومائز کریں گے, لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ میں کعبے کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میرے جو 200 اونٹ آپ کے آدمی لے کر آئے ہیں آپ مجھے میرے 200 اونٹ لوٹا دیں, اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کعبۃ اللہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کا میں مالک ہوں, میں آپ کو بچا سکتا ہوں, اس کا مالک کوئی اور ہے, ان قریب وہ اس کی حفاظت کرے گا. مشرک ہونے کے باوجود کتنا ان کا اعتماد تھا دیکھیے. پھر ابراہ نے حکم دیا کہ ان کے 200 اونٹ کو واپس کر دیا جائے. مطلب اور مطلب کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب نے وہ 200 اونٹ لے کر واپس اپنے قبیلے کے پاس آ گئے اور قبیلے والوں کو جمع کیا, اور انہوں نے کہا کہ ابراہ جو ہے آپ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والے ہیں, ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے, ہاتھی بھی ان کے ساتھ ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی زمین اور مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کو ڈھاتے ڈھاتے ہماری ضمیر بھی جوش میں آ جائے اور ہم لوگ بھی اس میں مر جائیں یا ہمارے لوگ مر جائیں. ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کو خالی کر دیں گے اور ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر پناہ لیں گے. یہ کہہ کر وہ جو ہے وہاں سے پورے لوگوں کو اعلان کیا گیا, مکہ خالی کر دیا گیا اور سب کے سب پہاڑی پر جا کر انہوں نے پناہ لی. اب ابراہ کا لشکر آیا, لشکر بڑا تیز و تند تھا. اب جو ہاتھی جس پر ابراہ بیٹھا ہوا تھا اور اس پر سواری اس کی تھی, اس ہاتھی کا جب رخ مکے کی طرف کرتے ہیں تو وہ بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں سے اللہ کی نصرت شروع ہوئی. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت مشرکین کعبہ قریش والوں کے ساتھ کیسے شروع ہوتی ہے. اس کا جب چہرہ مکے کی طرف کرتے ہیں تو ہاتھی بالکل بیٹھ جاتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے سر پر مارا, اس کے پیٹ پر مارا, ڈنڈوں کو لے کر پیٹ کی طرف سے داخل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی. کچھ بھی کریں وہ ہاتھی جو ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ہاتھی کا نام تھا محمود, ہاتھی کا نام بھی محمود تھا. وہ اٹھنے کی تیار نہیں ہے. اب اس کا رخ آپ مکے کی طرف کیا علاوہ دوسری طرف کر رہے ہیں, شمال کی طرف کر رہے ہیں, مشرق کی طرف کر رہے ہیں, مغرب کی طرف, وہ اٹھ کے بھاگے جا رہا ہے. لیکن جب اس ہاتھی کا جو رخ ہے آپ مکہ کی طرف کر رہے ہیں تو ہاتھی بیٹھ جا رہا ہے. پریشان ہو گئے لوگ. اب لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے. اتنے میں لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ہاتھی اپنا کام ہی نہیں کر رہا ہے, ہم جس کی طرف اس کو لے جانا چاہتے وہاں پر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے دوسرا لشکر آیا. دوسرا لشکر کیا تھا, چھوٹے پرندے جس کو ہم لوگ چڑیوں کہتے ہیں, ہمارے گھروں کے بعد جو آتی ہے, ایسی چڑیوں کے مانند ایک ایک پرندہ, چونچ میں ایک کنکری, چھوٹی کنکری بالکل چھوٹی. اس کی روایت میں آتا ہے کہ جیسے چنا ہوتا ہے, جیسے دال ہوتی ہے, اتنی چھوٹی کنکری, یہ 2 پیروں کے اندر 2 کنکریاں اور چونچ کے اندر 1 کنکری, یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں. اتنی لشکر کی طرح سے اوپر سے اڑتے ہوئے آئے اور جتنے لوگ وہاں پر تھے مجموعہ کے اندر, جس پر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ آدمی وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا. کیا زہریلی کنکری تھی وہ, اور کیا اللہ کا عذاب تھا. جتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے ان کے اندر, یا تو وہ دیکھ کر دوسرے کو گرتے پڑتے دیکھ کر جہاں چاہے تھے وہاں پر بھاگنے لگے. روایت میں بھی آتا ہے کہ قریش ایک آدمی تھا, اس نے وہ جو ہاتھی تھا اس کے کان کے اندر جا کر کچھ بات کی تھی, اور اس نے شاید یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے, یہاں پر مت آنا. اس کی بات سن کر وہ بالکل ہاتھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. اب جتنے لوگ ان کے پاس تھے, دوسری طرف سے یہ لشکر آ گیا تھا چڑیوں کا. چڑیوں سے اپنے پیروں سے کنکریوں سے ایک ایک کنکری کو پھینکتا تھا, وہ پھینکتے تھے پرندے, اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے. اور ابراہ جس شکل و صورت کے ساتھ ہلاک ہوا ہے, عجیب و غریب اس کی کیفیت تھی. روایت میں آتا ہے کہ اس کو بھی کنکری لگی تو اس کے جو 7 لوگ تھے اس کو لے کر صنعاء کی طرف لے جانے لگے, یعنی مکہ یمن کی طرف, صنعاء دارالحکومت ہے یمن کا, وہاں کی طرف لے جانے لگے. تو راستے پر جاتے جاتے اچانک ایسے نہیں مرا ہو, اس کی خطرناک موت ہوئی تھی.
جسم کا ایک ایک ٹکڑا گر رہا تھا، جسم کا ایک ایک ٹکڑا، ہاتھ کا ٹکڑا گر رہا ہے، پیر کا سے گوشت گر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کے جسم کے الگ الگ حصے گرتے 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 وہ کیسے ہوا، کیسا لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی پرندے کے چھوٹا سا بچہ ہے نہ، آخر میں اس کا ایک سینہ اور سینے کے اندر ایک دل یہ بچا ہوا تھا، باقی سب کی طرف سے گوشت، جیسے انسان مرنے کے بعد جب اس کے قبر میں اس کا ڈھانچہ پڑا رہتا ہے، اس کے قبر کے اندر اس کا جو گوشت ہوتا ہے پورا تقریباً 1 سال کے اندر اس کا گوشت پورا اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے چہروں سے، اس کی پیٹھ سے، سب کچھ گوشت جو ہے پورا الگ ہو جاتا ہے اور انسان کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ابرہہ جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا یمن سے، اور اللہ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے گھر کی تعمیرات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت ایسا انتظام کیا، مکہ والوں نے تو پہلے سے ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ان قریب اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے۔ ایک تو وہ اس طرح بڑا ہاتھی تھا، وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، پھر پرندے آئے تو جو لوگ جو آئے تھے ساتھ میں قافلہ، ان پر ایسے برسے کہ لوگ جہاں جہاں پر ان کو کنکری لگ رہی تھی وہاں پر گر رہے تھے، لوگ راستہ دکھ رہے تھے کہ یہاں سے جانے کا راستہ کیا ہے، اور ابرہہ اس حالت میں مرا کہ آخر وقت میں اس کا سینہ بھی پھٹ گیا اور سینے سے اس کا دل بھی نکل آیا، اتنا ہو کہ وہ مر گیا، اور لیکن اللہ رب العزت نے اس ہاتھی کے لشکر کو شکست دی، اور اپنا جو گھر تھا کعبۃ اللہ، جس کی تعمیرات اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی، جس کی تعمیرات اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کروائی تھی، اور اسی سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا تھا، لوگ تعریف کرتے تھے، ارے آپ ہاتھی کے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، آپ ہاتھی کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئے، آپ ہاتھی کے سال پیدا ہوئے، اس طرح سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک پیدائش کا وقت آتا ہے یا دن آتا ہے یا سال آتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا یقیناً وہ مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، اور تاریخ جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ 9 تاریخ کے بارے میں لوگوں کا رجحان ہے، لیکن لوگوں کے اندر مشہور ہے 12 تاریخ تھی، لیکن وہ جو سال تھا وہ عام الفیل تھا، اور عام الفیل کیوں کہتے ہیں اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب سے یہ کعبۃ اللہ کا قیام، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے گا، کتنے بھی لوگ آئیں اس کو ڈھانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ لوگ ختم ہو جائیں گے اور وہ لوگ مٹ جائیں گے، ان کے نقوش مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی عظمت دلوں کے اندر بٹھانے اور اس گھر کی عظمت کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔